یہ وہ قبرستان ہے جس میں ہر کوئی دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، مدینہ شریف آؤ اور جنت البقیع کی زیارت کرنے نہ جاؤ تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ خیر الحمدللہ آج میرا اسی مبارک جگہ جانا ہو رہا ہے، تو غسل کر کے عادل قادری کا وائٹ عود عطر لگاتا ہوں، کیونکہ قبرستان میں خوشبو لگا کر جانا بالکل جائز ہے اور خوشبو لگا کر جانا بھی چاہیے۔ تو فجر کی نماز ادا کر کے جنت البقیع کی طرف نکل جاتا ہوں، جو کہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ تو سلام کر کے جنت البقیع میں داخل ہوتا ہوں۔ جنت البقیع میں آنا ہمارے نبی کی سنت ہے، جس میں کئی ہزار صحابہ کرام دفن ہیں، جن میں سے سب سے بڑی ہستی حضرت عثمان غنی بھی اسی میں دفن ہے، اور ہمارے نبی کی آل بھی اسی قبرستان میں آرام فرما ہے۔ آپ کی تمام بیٹیاں، جن میں بالخصوص سیدہ کائنات حضرت فاطمہ، اور آپ کی 9 بیویاں، جن میں سے بالخصوص حضرت عائشہ، اور ہمارے نبی کے چہیتے امام حسن اور دائی حلیمہ بھی اسی میں دفن ہے۔ تو 10,000 صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان تمام مقدس ہستیوں کی وجہ سے یہ قبرستان جنتی قبرستان بن گیا ہے، کیونکہ پہلے اس کا نام بقیع غرقد تھا۔ بقیع کا معنی ہوتا ہے باغ، اور غرقد کا درخت یہاں لگا ہوا تھا، اس لیے اسے بقیع غرقد والا باغ کہا جاتا تھا۔ لیکن ان تمام ہستیوں کے جسم مبارک نے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اس لیے اسے جنت البقیع جنتی باغ کہتے ہیں۔ تو میں یہاں آتے ہی اس میں دفن ہونے کی، مدینہ میں مرنے کی تمنا کرنے لگتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے اس میں 2 گز زمین عطا کر دے، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت البقیع والے میرے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینہ میں ہی مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اس لیے ہر کوئی مدینہ میں مرنے کی اور اس قبرستان میں دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے، یہاں مر کر اس قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی یہ تمنا کرتے تھے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے اسی میں دفن ہے۔ تو میں بھی کیوں نہ چاہوں یہاں مرنا، اور واقعی میں میرا بڑا دل کر رہا ہے یہاں مر کر اس میں دفن ہونے کا۔ تو اب آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے، اور مجھے دفن کرنے کو زمین ملے تو اسی کی زمین ملے۔ اور میں نے اپنے نبی سے بس یہی مانگا کہ آپ اپنے قدموں میں مجھے 2 گز زمین عطا کر دیجئے، جو کہ جنت میں ملنے والے محل سے بھی میرے لیے بہتر ہوگا۔